نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره صدق الله العلي العظيم. ہماری دلی خواہش تو یہ تھی کہ حضرت مولانا کچھ ارشادات فرمائیں اور حضرت کے ارشادات سے ہم سب فائدہ حاصل کریں. اسی نیت سے یہاں حاضری بھی ہوتی ہے، لیکن حضرت نے حکم فرمایا، اس لیے چند باتیں عرض کرنے کو جی چاہا. ابھی جو بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس میں یہ جملے بھی پڑھے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قوت عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوت، اللہ نے ان کو جو سلطنت عطا فرمائی، جو قوت عطا فرمائی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے فرمایا. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قوت عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ زمین کے اندر قوت کا حاصل ہونا، غلبے کا حاصل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. مسلمانوں کو قوت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ شان و شوکت مسلمانوں کو عطا فرمائے، یہ اسلام کے خلاف نہیں، یہ تو محمود چیز ہے اور پسندیدہ چیز ہے. اور اسی طریقے پر اس کی کوشش کرنا، وہ صلاحیت حاصل کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ نہیں بلکہ یہ بھی محمود چیز ہے، بلکہ ضروری اور فرض کے درجے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جب جیل سے ان کی رہائی ہوئی اور بادشاہ سے گفتگو ہوئی تو بادشاہ ان سے اپنی سلطنت کے سلسلے میں تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ ان سے مشورے کرتا ہے سلطنت کو کیسے سنبھالا جائے. جب ان کی صلاحیت کو دیکھا تو بادشاہ مجبور ہوا سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے پر. یا تو یوسف علیہ السلام ہے کہ قید میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا لاڈلا نبی اور پیغمبر، لیکن جب بادشاہ کو ان کی صلاحیت کا احساس ہوا تو ان کو جیل سے نکالا گیا. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صلاحیت اپنا لوہا خود بنوا لیتی ہے اور اپنے مخالفوں سے، اپنے دشمنوں سے بنوا لیتی ہے. جب انسان کے اندر قوت ہوتی ہے تو وہ قوت، وہ صلاحیت اپنے دشمنوں سے بھی لوہا بنوا لیتی ہے. یا تو وہی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر ڈال رہے ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا تو ان کو نکال رہے ہیں. اور پھر خود بادشاہ اب ان سے مشورے کر رہا ہے حکومت کو کیسے سنبھالا جائے، اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے. مشورہ دیتے ہوئے خود سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی صلاحیتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس کے لیے پیش فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض. آپ زمینوں کے خزانوں کا ذمہ دار ملک کو بنا دیجئے. زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان سب کا ذمہ دار ملک کو بنا دیجئے. ذمہ دار یعنی جو سب سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے وزیر اعظم کے لیے، وہ ملک کو بنا دیجئے. کیوں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو ذمہ دار بنا دیجئے؟ کیا آپ ان سب چیزوں کو سنبھال سکیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، انی حفیظ علیم. تاکید کے ساتھ فرماتے انی حفیظ علیم، بے شک، بلا شبہ، اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، میں حفیظ ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں ان چیزوں سے واقف ہوں کہ میں تمام خزانوں کی حفاظت کر سکوں گا. حفیظ، اور میں علیم، اس کا باقاعدہ عالم بھی ہوں، ماہر بھی ہوں. میں ان تمام امور سے، میں ان سب تدابیر سے واقف ہوں، ان کا جاننے والا ہوں کہ جس کی ان چیزوں میں ضرورت پڑتی ہے.
اس لیے تمام خزانوں کی ذمہ داری کو میں سنبھال سکوں گا، ان کی حفاظت کر سکوں گا اور صحیح استعمال کر سکوں گا، یہ ذمہ داری میرے حوالے کیجیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خود بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے پیشکش فرماتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان علوم کا حاصل کرنا کہ جن سے ملکوں کو چلایا جا سکے، ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا کہ جن سے ملکوں کو سنبھالا جا سکے، بڑے بڑے عہدے حاصل کیے جا سکیں اور ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب پسندیدہ چیزیں ہیں اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اندر وہ صلاحیت حاصل کی اور قید و بند کی زندگی میں رہ کر وہ صلاحیتیں فراہم کی کہ جن کی وجہ سے آج اتنے بڑے عہدے کے وہ حقدار ہوئے۔ اور حالانکہ پہلے سے یہ لوگ دشمن تھے، بادشاہ وغیرہ، لیکن ان کی ان صلاحیتوں کا لوہا ماننے پر مجبور ہوئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ عہدے انہوں نے سپرد کیے کہ آپ یہ پوری ذمہ داری سنبھالیے، گویا ملک کے وزیر اعظم آپ بنیے۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ساری چیزیں معلوم ہوا کہ صلاحیت کا حاصل کرنا کوئی معیوب نہیں بلکہ پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور پھر جب صلاحیت ہوتی ہے تو صلاحیت اپنا لوہا خود منواتی ہے۔ یہی ہے وہ چیز جس کو کہا جاتا ہے کہ حقوق مانگے نہیں جاتے۔ جو لوگ حقوق کی بھیک مانگتے ہیں، جس سے خود ہمارے ملک کے اندر لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، صاحب ہمارے حقوق دیجیے، ہمارے حقوق دیجیے، حقوق کی بھیک مانگی نہیں جاتی، حقوق کو حاصل کیا جاتا ہے، حقوق کو زبردستی لیا جاتا ہے، حقوق کی کبھی بھیک نہیں مانگی جاتی۔ اور حقوق بھیک مانگنے سے کوئی نہیں دیتا، بھائی تو بھائی کو حصہ دیتا نہیں، بہن کو حصہ نہیں دیتے، دوسروں کو پڑوسی کو حصہ نہیں دیتا۔ قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے تو آدمی اپنے حق کو حاصل کرتا ہے، قوت استعمال کرے دوسروں کے حق پر حاصل کرنے کے لیے اور غصب کرنے کے لیے، یہ تو ممنوع ہے۔ لیکن آدمی اپنے حق کو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر قوت استعمال کرے، یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال حق کو حاصل کیا جاتا ہے قوت کے ذریعے، صلاحیت کے ذریعے، اور جب صلاحیت ہوتی ہے تو دشمن حصہ دینے پر، حق دینے پر مجبور ہوتا ہے اور آدمی صلاحیتوں کا لوہا مانتا ہے۔ وہی یوسف علیہ السلام ہے، جب ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں اب ان کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور تمام ملک مصر ان کے زیر نگیں آ جاتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے۔ بہرحال صلاحیت کا حاصل کرنا، قوت کا حاصل کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہوئی، اور اسی کو قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ذکر کیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ قوت کی تیاری کرو، قوت کو کرو۔ اب قوت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، صلاحیت کا حاصل کرنا، قابلیت کا بنانا، علم کا حاصل کرنا، اور دینی علم کے ساتھ ساتھ وہ علوم جس کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ تمام علوم کا حاصل کرنا، فنون کا حاصل کرنا بھی یہ قوت میں داخل ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم میں طاقت ہے وہ قوت حاصل کرو اور تیاری کرو۔ علم کی وہ ڈگریاں جو تم حاصل کر سکتے ہو، وہ صلاحیتیں جو حاصل کر سکتے ہو، وہ قوتیں جو تم حاصل کر سکتے ہو جن کی تم میں طاقت ہے، یعنی اپنی تمام ممکنہ قوت صرف کر کے جو قوت تم حاصل کر سکتے ہو کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ دوسرے لوگ اگر آج آسمانوں پر پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں، دوسرے لوگ اگر مریخ پر پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان چیزوں سے کسی نے نہیں روکا۔ اگر مسلمان ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے بلکہ ان سے آگے بڑھ سکتا ہے تو کوئی شریعت کے اندر ممنوع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، اور جو ایسا کر سکتے ہیں ان کے اوپر فرض ہے تاکہ وہ ان پوری قوتوں کو حاصل کریں اور ان قوتوں کو حاصل کر کے دوسروں کا مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے اسلام کی بالادستی ثابت کریں اور اسلام کی قوت اور اسلام کی شان و شوکت کا وہ مظاہرہ کریں۔ جن لوگوں کے اندر اس کی صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو اس میں لگانا اور استعمال کرنا، یہ قوتیں حاصل کرنے کے لیے اسلامی شان و شوکت قوت کے اظہار کے لیے اور غلبے کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، اور ہمیشہ مسلمانوں نے اپنے اپنے زبانوں کے اندر ان چیزوں کو حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ حاصل کیا ہے مسلمانوں نے کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت
کتنی بڑی سلطنت تھی، نہ کبھی پہلے ایسی سلطنت ہوئی اور بعد میں بھی ایسی سلطنت کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، کتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں، پوری اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ حیوانوں کے اوپر ان کی سلطنت، جنات کے اوپر ان کی سلطنت، اور شیاطین کے اوپر ان کی سلطنت۔ شیاطین بھی ان کے زیر سلطنت تھے، جنات بھی ان کے زیر سلطنت تھے۔ جس طرح وہ انسانوں سے کام لیتے تھے وہ اسی طرح جنات سے بھی کام لیتے تھے، شیاطین سے بھی کام لیتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ہوائیں بھی ان کے ماتحت تھی، ہواؤں کو حکم دیتے تھے اپنے تب کے واسطے کہ یہ ہمارا تب فلاں جگہ لے جاؤ۔ اس وقت میں کوئی چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہوائیں تھی ان کے زیر لگی تھی، اور ہواؤں کے دوش کے اوپر ان کا تب سوار ہوتا تھا، اور ہوائیں ان کو منزل مقصود پر پہنچاتی تھیں۔ غدوہا شہر ورواہا شہر، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک صبح کے اندر جب وہ چلتے ہواؤں کے ذریعے 1 مہینے کی مسافت طے کرتے، اور شام کو چلتے تھوڑی سی دیر، ایک شام کے اندر 1 مہینے کی مسافت طے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان کے، اپنے احسان کے طور پر قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ وسخرنا، ہم نے مسخر کر دیا موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، ہواؤں کو مسخر کر دیا، شیاطین کو مسخر کر دیا، جنات کو مسخر کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان اگر وہ صلاحیت حاصل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ شیاطین پہ بھی قبضہ کر سکے اور وہ جنات پہ بھی قبضہ کر سکے اور اپنے ماتحت لا سکے اسلام کی قوت کے لیے اور اسلامی شان و شوکت کے لیے، اور اگر ہواؤں کو بھی وہ اپنے قبضے میں کر سکے اسلامی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور بلکہ حسب استطاعت مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں رہیں، اور مسلمانوں نے اپنے اپنے زمانوں میں اسلامی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ خلفائے راشدین، اس کے بعد اسلامی خلفاء کے حالات ہم اٹھا کر دیکھیں، اور اس کے بعد خود اپنے ہندوستان کے اندر جو 1000 برس کے قریب مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، کس شان و شوکت کے ساتھ رہی ہے، اگر ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوتی، وہ علوم نہ ہوتے اور وہ قابلیتیں نہ ہوتی، تو ہندوستان جیسے عظیم ملک کے اوپر اتنی کامیابی کے ساتھ وہ سلطنت مسلمان کیسے قائم کر سکتے تھے؟ بہرحال ان چیزوں سے معلوم ہو گیا۔ لیکن بعد میں جو زمانہ چلا اور غلامی کا زمانہ چلا، اور مسلمانوں کو اتنا پستہ کر دیا گیا اور اتنا کمزور بنا دیا گیا اور اتنا احساس کمتری کا شکار کر دیا گیا کہ مسلمان کبھی سوچے بھی نہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی قوم غالب آتی ہے اور جن سے حکومت چھینتی ہے تو ان کو اتنا پستہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ ابھر نہ سکے اور سانس نہ لے سکے۔ یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریز نے حکومت مسلمانوں سے حاصل کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں سے حکومت حاصل کی ہے، اور اگر ہمارے مد مقابل آئیں گے تو یہی مسلمان آئیں گے، اس لیے ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے اور اتنا پستہ کر دیا جائے کہ آئندہ یہ تصور بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے اثرات ہوئے اور مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوا، تعلیم میں بالکل پچھڑ گیا، تعلیم کا بھی نام نہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب ہم تعلیمی میدانی میں آگے بڑھ اور ان صلاحیتوں کو حاصل کریں۔ جگہ جگہ آج بھی اس کے منظر سامنے آئیں گے، ہمارے مسلمان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ دوسرے ابنائے وطن، ان کا ایک بچہ مدرسوں میں اپنے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جائے گا۔ ابھی وہ منہ ہاتھ صاف نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اسکولوں میں بھیجیں گے اور دوسری جگہوں میں ان کو بھیجیں گے، ٹیوشن لگائیں گے۔ کوئی ایک بچہ بھی ان کا ایسا نہیں جو آج تعلیمی میدان میں پیچھے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں وہ لوگ جو ملک کی حقیر ترین قومیں تھی اور حقیر ترین لوگ تھے، علم حاصل کرنے کے بعد آج وہ بلندیوں کے اوپر پہنچ گئے، اور مسلمان جو بڑے بڑے خاندان والے تھے، اونچے خاندان والے تھے، علم سے محروم رہنے کی وجہ سے آج ان کے سامنے اپنی درخواستیں لے کے جاتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انقلاب ابھی زمانے میں دیکھا اور آپ حضرات نے دیکھا۔ اور ہمارے وہ مسلمان جو بڑے بڑے رؤساء تھے اور بڑے بڑے شرفاء تھے، ان کی اولاد کو دیکھا کہ آج ان کی اولاد کوئی رکشہ چلا رہی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کی اولاد کوئی ان میں کام کر رہے ہیں، سڑکوں پہ مٹی ڈال رہے ہیں، کوئی اینٹیں پات رہے ہیں بھٹوں کے اندر۔ ہمارے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان محنت مزدوری کے کاموں کے اندر ملے گی۔
یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہوئے۔ مسلمان نے سمجھا کہ ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، بس اسی ذلت کی زندگی کے اوپر قناعت کر کے بیٹھ گئے، علم سے کنارہ کش ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ منظر لوگوں نے دیکھا۔ لیکن اب مسلمانوں کے اندر الحمدللہ کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے وہ اب بھی نہیں۔ ہماری یہ چند مدارس یہ قائم ہو جانا یقیناً بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اسی پہ قناعت کر کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے مسئلے جب تک حل نہیں ہوتے، جب تک مسلمانوں کا ایک ایک بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ایسی مہم چلانے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک مسلمان بچہ علم سے آراستہ ہو، اور وہ دینی علم بھی بہترین اپنے اندر رکھتا ہو، دنیاوی صلاحیتیں اور دنیاوی قابلیت جتنی بھی ہو سکتی ہے وہ بھی ان کو حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں دین کے ساتھ، اور اپنی صنعت و حرفت کے میدان میں بھی وہ آگے بڑھیں، اور سیاست کے میدان میں بھی اگر وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو بڑھیں۔ بلکہ میں نے تو بعض جگہ کہا ہے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہے اپنی ایسی تنظیم بنائیں جو ہمارے بچے باصلاحیت جو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اعلیٰ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایسی تنظیم ہو جو اس طرح کے باصلاحیت بچوں کی فیس کا انتظام کرے تاکہ وہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ جیسے ہمیں علماء کی ضرورت ہے، حافظوں کی ضرورت ہے، قاریوں کی ضرورت ہے، بہترین مشائخ کی ضرورت ہے، محدثین کی ضرورت ہے، اور بہترین اولیاء اور صوفیوں کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اسلام کو اس کی بھی ضرورت ہے بہترین سائنسداں ہوں، بہترین پائلٹ ہوں، اور بہترین سیاست کرنے والے ہوں، بہترین انگریزی اور اعلیٰ ڈگری کے مالک ہوں۔ ہمیں اس چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں ابھی کچھ وقت پہلے وہاں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، مجھے ان کے ایک سوال سے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ہم بیگ کا سلسلہ کس طرح چلائیں گے؟ اگر اسلامی حکومت قائم ہو سود تو لینا ناجائز ہے، لیکن پھر ہم فلاں فلاں شعبے کیسے چلائیں گے، فلاں فلاں کام کیسے کریں گے؟ اسی طرح یہ عہدوں کے اوپر ہوں تو ان کے اختیارات کیا ہوں گے، قانون کس طرح ہوگا، آج کے ماحول کے اندر اسلام کا قانون کس طرح ہم نافذ کریں گے؟ یہ انہوں نے مجھ سے کچھ چیزیں پوچھی، مجھے ان کے اس شعور سے بے حد خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی کہ کم سے کم ہمارے مسلمانوں میں ایسے افراد تو موجود ہیں، کم سے کم یہ سوچیں اور فکر کریں کہ اگر اسلامی حکومت ہمیں ملتی ہے، اللہ ہمیں حکومت دیتا ہے تو ہم اسے کیسے چلائیں۔ اب تو یہ شعور ہی بالکل مفقود ہو گیا، ذہنوں سے نکل گیا کہ مسلمان کبھی حکومت بھی کر سکتا ہے۔ خود ہندوستان جیسے ملک پر 1000 سال تقریباً قریب حکومت کرنے والا شان و شوکت کے ساتھ مسلمان اب وہ سوچنے پہ مجبور، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان حکومت کر سکتا ہے، بلکہ سمجھتے ہیں ہم تو یہی ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ اتنا احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ بہرحال سوچنا اپنے قوم کے لیے، مستقبل کے لیے مسلمان کس طرح میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، کس طرح باعزت زندگی گزار سکتا ہے، کس طرح بہترین شہری رہ کر بن کر زندگی گزار سکتا ہے، اور بہترین شہری ہوگا، بہترین شرافت والا ہوگا، اور بہترین ایک انسان لوگوں کے سامنے قوی مضبوط ہوگا، تبھی اس کی بات بھی لوگ سنیں گے اور اس کی بات ماننے کے اوپر تیار ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال اس طرح کی قوتوں کا حاصل کرنا اور یہ سوچنا اپنے قوم کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، ملک کے بارے میں کہ یہاں اسلامی احکام کا نفاذ کس طرح ہو، مسلمانوں کا غلبہ کس طرح ہو، محض ایک آدمی دعائیں کرے، دعائیں کرنے سے نہیں ہوتا، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اسباب کے درجے میں کوشش کرنا بھی ہوتا ہے۔ کم سے کم آدمی ٹوٹے پھوٹے طریقے پر کوشش تو کرے، محنت تو کرے، اور اس محنت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ یہ محنت کی جائے کہ ہمارے بچے، ہماری یہ نونہال یہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، یہ بہترین حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور دین سے پورے طور پر واقف ہوں، اور ایک ایک بچہ ہمارا تعلیم سے آراستہ ہو۔ اپنے محلوں میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں یہ محنت کرنا اور یہ نظام چلانا کہ ایک ایک بچہ ہمارا پڑھا لکھا ہو، کوئی بچہ بھی بے پڑھا لکھا نہ ہو، اور یہ دنیاوی تعلیم میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے، مگر دین کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کریں، لیکن دین کے ساتھ، تاکہ ملک کے جو شعبے ہیں یہ ہمارے بچے جوان ہو کر ان شعبوں کو سنبھال سکیں۔
بڑے بڑے حکام بن سکیں، اعلیٰ افسران بن سکیں۔ اگر ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی تو اعلیٰ افسران کیسے بنیں گے، اعلیٰ حکام کیسے بنیں گے، ہوائی جہازوں کا نظام کیسے چلائیں گے، ملکوں کا نظام کیسے چلائیں گے؟ اگر قانون سے واقف نہیں ہوں گے، اللہ نے حکومت سپرد کی تو قانون سازی کیسے کریں گے؟ ابھی سے ان ساری جو چیزوں کو سوچنا اور وہ ترقی کرنا اور کوشش کرنا، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، اور یہ چیز اسلام کے منافی نہیں، ولایت کے منافی نہیں۔ میں رات بھی کہہ رہا تھا، بڑی سے بڑی قوت حاصل کرنا یہ ولایت کے منافی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت بڑا افسر بن کر، بہت بڑا حاکم بن کر کوئی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ولی یا کامل ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ چیزیں حکومت اور سلطنت اور بڑے بڑے عہدے ولایت کے تو کیا منافی ہوں، یہ تو نبوت کے بھی منافی نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سلطنت عطا فرمائی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سلطنت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ سلطنتوں کا حاصل ہونا یہ تو نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے کہ جائے کہ ولایت کے خلاف ہو، بلکہ اسلام میں پسندیدہ ہے کہ اسلام کی بالادستی قائم کرنے کے لیے محنت کی جائے اور کوششیں کی جائیں اور اس کے ذرائع اس کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ یہ فرض کے درجے کی چیزیں ہیں جس سے آج امت کے اندر یقیناً بہت بڑی غفلت ہو رہی ہے، اور یہ تعلیمی میدان میں محنت کرنا یہ سب اسی قبیل کی چیزیں ہیں۔ اس لیے جہاں ہمارے بچے دینی تعلیم سے واقف ہوں، وہیں دنیاوی تعلیم سے واقف ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں، بہترین ڈاکٹر بھی بنے، بہترین سیاستداں بھی بنے، مگر دین کے ساتھ ساتھ۔ تو جب تک ہمارا ایک ایک بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا اور یہ شعور بیدار نہیں ہوگا کہ ایک ایک بچے کو پڑھنا ہے، کوئی بچہ بھی ایسا نہ رہے کہ جو پڑھنے والا نہ ہو۔ اتنی محنت کرنا علماء کے لیے اپنے اپنے محلوں میں بستیوں میں یہ بالکل فرض ہے۔ جو بچے بڑی عمر کے ہو گئے، کہیں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے لیے شبیرہ مکتب قائم کیے جائیں۔ جو اور بڑی عمر کے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، ان کے لیے بھی انتظام کرنا تعلیم کا کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ بھی دین سے واقف ہو، ضروری ہے۔ اور جو بے روزگار بچے ہیں، سمجھا بجھا کر ان کو کسی نہ کسی روزگار پہ لگانا۔ علم نہیں ہوتا تبھی بے روزگاری ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس علم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی فن حاصل کر سکتا ہے، کسی نہ کسی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی فن نہیں، کوئی ہنر نہیں، اب وہ علاوہ اس کے رسے چلائے، علاوہ اس کے محنت مزدوری ذلیل حقیر قسم کی کرے، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ باعزت زندگی وہ کیسے گزار سکتا ہے؟ اس لیے یہ علمی میدان ہے مسلمانوں کو اور اپنی نوجوان نسلوں کو آگے بڑھانا، یہ انتہا درجے ضرورت کی چیز ہے اور فرض کے درجے کی چیز ہے۔ تبھی یہ ملک سے گداگری مسلمانوں کی ختم ہوگی، تبھی مسلمانوں کی پستی ختم ہوگی۔ اسی کے بعد آج جو مسلمان، جو ہمارے نوجوان جرائم کے اندر مبتلا ہیں اور جرائم میں مبتلا ہو کر پھر تھانوں میں بند ہوتے ہیں، مار پٹائی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، اخبار کی سرخیوں میں آتے ہیں، جیلوں میں بند ہوتے ہیں، وہ سب علم نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی فن نہ ہونے کی وجہ سے، اسی لیے آدمی جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور جب تک ان کو کسی روزگار سے نہ جوڑا جائے یہ جرائم ختم نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کی یہ ذلت اور پستی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو مسلمانوں کے صحیح خیر خواہ ہیں ان کے لیے یہ محنت کرنا ضروری ہے کہ ایک بچے کی دینی تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم بھی حسب استطاعت کریں، اور اسکول کالجوں میں پڑھنے والے ان کی دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں، فن و حرفت کے میدان میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ہمارے جو بے روزگار بچے ہیں ان کو جوانوں سے جوڑ کر یہ ذلت اور یہ پستی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ غرض کے جب چاروں طرف سے یہ محنتیں کی جائیں گی، انشاءاللہ یہ ہماری قوم آگے بڑھے گی، ذلت سے نکلے گی، اور انشاءاللہ باعزت زندگی گزارے گی، اسلام کو غلبہ ہوگا، اور اسی طریقے پر اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا۔ بہرحال یہ اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایسی عظیم درسگاہ جہاں بہترین تعلیم کا بھی انتظام ہے، صنعت و حرفت